2 دن نہیں پھینکا. پتا تو کرے ہوا کیا. دروازہ کھٹکھٹایا, عیادت کی. اس امانی کو تو اب نہیں پتا تھا کہ یہ وہی ہستی ہے جس کے سر پر کوڑا پھینکتی. اور جب بتایا کہا اماں جی وہی ہوں جس پر کوڑا پھینکتی تھی, اب نہیں پھینکا. تو میں نے کہا پتا تو کروں پھینکا کیوں نہیں ہے. تو کیا کیا اس نے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات عمل کیا ہے. وہ ایک کٹری اٹھا کر جا رہی تھی بستی سے, جادوگر آ گیا ہے. دیکھا تو کٹری سر پر اٹھا لی. منزل پر پہنچی, پوچھا بیٹا کون ہو؟ تو بتانے سے پہلے بھائی نے خود ہی بتایا میں اس لیے جا رہی ہوں, مجھے پتا چلا ہے کوئی جادوگر آیا ہے, وہ سن کر کہیں میں اپنا دین ہی خراب نہ کروں. جب بتایا تو کہا اماں وہ میں ہی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اماں نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ہم میں سے کتنے ہیں جس نے کبھی دین کے لیے گالی کھائی ہو, کبھی پتھر کھایا ہو, کبھی لوگوں کے تانے اور میں نے سنے ہو. اب وہ تو کرتے ہی دین کا کام, ہمارے کھاتے تھوڑا ہے. وہ ہیں کرنے والے بڑے مولوی ہیں, وہ مدرسوں سے فارغ ہے, جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں, مسجدوں میں جاتے, ہمارے ذمہ بھی ہیں. امت کو پتہ ہی نہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کے ذمے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس کے ذمے ہے, اس کے ذمے ہے. یہ صرف تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی اور یہ دوسری جو جماعتیں ان کے ذمہ نہیں, بلکہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا یہ اس کے ذمہ ہے دعوت کا کام کرنا, نیکی کی دعوت دینا, لوگوں کو بدیوں برائیوں بے حیائیوں سے روکنا. اس لیے تمہیں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو. یہ اپنے پاس سے نہیں میں کہہ رہا, کہیں کہو کہ پتہ نہیں اپنے پاس سے کہہ رہا, قرآن کہتا ہے. کہا میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ان کو کہہ دو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ, شعور کے ساتھ. میرا کام بھی ہے انا ومن اتبعنی, میرا کام بھی ہے اور میری پیروی کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلا. اللہ کے نبی کو تڑپ لگی ہے, ہر وقت نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے. اور ہم ہیں, ہم ایسے چین سے سوئے ہیں کہ اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں. راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کو کہنا پڑتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں, دل چڑھتا ہے تو ایک ایک کے دل پر دستک, میلوں میں حج آتا ہے تو خیموں میں گھر گھر میں دستک. اور کہا شمع جل رہی ہے, پتنگے آگ میں گر رہے ہیں, اور میری مثال تو یہ ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں ہر پتنگا آگ سے بچ جائے. میری تو دعوت یہ ہے, میرا تو پیغام یہ ہے, میری تو کوشش یہ ہے کہ ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے, بچ جائے. یہی فکر ساری ساری رات کھڑے ہو کر مانگا ہے اپنی امت کے لیے, نام لے لے کر مانگا ہے. اور تنگ آ کر طائف گئے ہیں تو وہاں کیا ہوا ہے؟ یہ واقعات بیان ہوتے ہیں میرے بھائیوں, لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہاں بھی پتھر پڑے ہیں, جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی ہیں. سستانے کے لیے باغ میں آگے فرشتے, مسل دیا جائے, میرے رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ ان کے نصیبے میں ہدایت نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے. کون کرے گا یہ کام؟ بس سیرت سن سن کے ادھر جان کے چلے جائیں گے, ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال کر. بھئی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جنت. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ. کتنا غم ہے آج. آج صحابہ کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زندگیاں تو اٹھا کر دیکھو,
اللہ نے ان کو آزمایا، اللہ نے ان کو ٹٹولا، اللہ نے ان کو چیک کیا. جب اللہ کی کسوٹی پر پورا اترے تو پھر اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا. نہ بال کی پرواہ ہے، نہ جان کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، نہ وقت کی پرواہ ہے. سچے اور سچے عاشق بن کے دکھایا ہے. اور اللہ کے نبی نے پھر نام لے لے کر جنتوں کی بشارتیں عطا فرمائی. نہ وقت ہے، نہ قربانی ہے، ہر وقت دنیا کی دوڑ ہے. جفے ڈال لو جتنے ڈال سکتے ہو، کٹھی کر لو جتنی کر سکتے ہو. معیار زندگی بہتر ہونا چاہیے. مربع بن جائے، کوٹھیاں بن جائے، گاڑیاں آ جائے، فیکٹریاں چل جائے، کوئی دین کی فکر نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں. ٹھیکیدار دین کے سب سے بڑے ہم. کیا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیز ملتی ہے؟ دنیا کو تو فکر ہی نہیں. اپنی امت کو تو یہی کہا آخرت کی فکر کرو، آخرت کی. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے بات عمل سے بنے گی. عمل کے بغیر کوئی بات نہیں. زبانی کلامی دعووں سے بات نہیں بنے گی. بات وہی ہے جو کہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ایک ہی ہے. اللہ کے ولی بننے کا ذریعہ ایک ہی ہے. اللہ کے پسندیدہ بننے کا ذریعہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی. ہم نے کیا محبت کر دی دنیا کے مالوں نے، جن کے دل ہر وقت دنیا کی محبتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، اگر میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت کروں گا، میں اللہ تم سے محبت کروں گا. اور اقبال نے اسی کو کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تم نے. بس یہ بھی شعر پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا اقبال کیا رہا ہے، اعلان کون کر رہا ہے. اقبال کہتا ہے یہ خالق اور مالک کا اعلان ہے، آؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو. تو یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں. اور جس کا رب ہو جائے اس کو دنیا کی کسی چیز کی حاجت رہتی ہے؟ سانو تو مسیطے 1000 روپیہ دینا پہ جائے تو وقت پہ جاتا ہے. کیوں جی؟ میری گل کا برا نہ بنا جائے. مولوی صاحب پیسے مانگ لینا کو اللہ کے دین واسطے، تو مصیبت کو پھڑے جانے سارے سر سٹ کے بہ جاتے کہ میرے ہتھیار نہ پہ جائے، کہ نہ ہی نہ لینا میرا. یہ حال ہے ہمارا. دین کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، دین کے لیے. میں مسجد کی چلو بات نہیں کرتا، دین کا کوئی تقاضا آ جائے بڑے دینے اوکھے. 1000 کا نوٹ بھی 10 باری ویچ دین کرتے ہیں، 1000 بھی ہے. تو جب منڈے کا بیاہ آ جائے، کمایا کر لیے ساری زندگی، میں کمایا تو کمایا کر لیے ساری زندگی، دسنا نہیں میں پینٹ دوں. شاید پتہ لگنا چاہیے فلانے چوکے کا منڈے کا بیاہ ہے، گاج باز کے کرائے گا. یہ رویے ہمارے لگا دے گا، سارا لٹا دے گا. کنجروں پہ، ناچنے والوں پہ، باجے بجانے والوں پہ، ڈانس کرنے والوں پہ، خسروں پہ دے گا. سارا بیلے چھوٹے گا، گلیوں میں پھینکے گا سارا. جب اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق نہیں تو اسی طرح تیرے جائیں. کسی کے کتے پالنے پہ لگ جائیں گے، کسی کے کبوتر پالنے پہ لگ جائیں گے، کسی کے مرغے پالنے پہ لگ جائیں گے. یہ شوق ہے نا، لگاؤ پہ. نہیں تو فیک رب کی راہ میں دینے گے. یہ ہے عمل. کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیے؟ نہیں. مانگا ہے تو دوڑے لگ گئی ہیں، دوڑے لگ گئی ہیں. لگی ہیں کہ نہیں دوڑے؟ دوڑے لگ گئے. آج ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ. آگے آئے تو پتہ چلا آدھا لے کے ہوں، وہاں تو سارے گھر کا لے کر آیا ہے. کہاں چھوڑ کے آئے ابو بکر گھر؟
مارے ہیں, الماریوں میں بھی ہاتھ مارے ہیں, اور دیواروں میں کوئی کوت کیل بھی نہیں رہنے دیا. اللہ کے نبی جو گھر میں تھا سب کچھ لا کر آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. ایسے ہی نہیں آ رہے تھے جبرائیل, اللہ نے بھیج دیا تھا. جاؤ جاؤ میرے محبوب سے کہو کائنات کا خالق اور مالک ابو بکر کو سلام کہتا ہے. کائنات کا خالق اور مالک ابو بکر کو سلام کہتا ہے. کتنے گنا نفع مل رہا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, لدی ہوئی سواریاں, عثمان نفع لے لو, 2 گنا دیتے ہیں. کہا 2 گنا دیتے ہو, مجھے تو کئی 100 گنا ملتا ہے. بھئی کون ہے دینے والا؟ کہا میرا رب ہے دینے والا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کیا کہا؟ عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی کر دے, اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی. یہ عمل. ایک صحابیہ ہے, دودھ پیتا بچہ اٹھا کر گود میں لے آئی ہے, اس کو بھی لے جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں کروں گا اس کو؟ اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے, مجھے آپ سے پیار ہے, مجھے آپ سے عقیدت ہے. جب آپ کی طرف تیروں کی بارش ہو تو میرے اس بچے کو آگے کر دینا. جس کے پاس کچھ نہیں اس کی بھی دوڑ لگی, ساری رات مزدوری کی, یہودی کے باغ کی پانی دیا اور کھجوریں ملی, وہ لے کر آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ باتیں کرنا آسان ہے, بات پھر کہتا ہوں بات بنے گی تو عمل سے بنے گی, عمل سے بنے گی. نہ ہمارا نہ ہماری معاشرت, نہ ہماری معیشت, نہ ہماری سیاست, کوئی چیز اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں ہے. آج اسی لیے برکت اور رحمت اٹھ گئی, بازاروں سے اٹھ گئی, معیشت سے اٹھ گئی. اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ جو ساری باتیں بتا رہا ہوں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہے. زبانی کلامی نہیں کہا. رات کو گھر میں چیز ہی کوئی نہیں ہوتی تھی, جو آتی تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں فقیروں کو, غریبوں کو, مسکینوں کو دے دیا, بانٹ دیا. تمام لگے کپڑے پہنے ہیں. کون ہے یہ؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چٹائی پر سو کر گزار دی. گزاری ہے کہ نہیں گزاری؟ نشان پڑے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسرو کسرا کے بادشاہ تو درم درم بستروں پہ, اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ چٹائی پہ. کہا عمر, ہمارے رب نے ان کے لیے یہ دنیا میں سب کچھ رکھا ہے, اور ہمارے لیے ہمارے رب نے سب کچھ آخرت میں رکھا. کیا ترغیب دی ہے, کیا ترغیب دی ہے. فاقے برداشت کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑاوے پہن کر زندگی گزارتی, کھڑاوے پہن کر. کتنی شان ہے, کتنا مقام ہے, کتنا مرتبہ دیا ہے اللہ نے. قیامت تک کے لیے ساری کائنات میں اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وہ کیوں نہ ہو جب کائنات کا خالق اور مالک درود و سلام بھیجے, جب ساری کائنات کے فرشتے درود و سلام بھیجے. اور جیسے حافظ نے کہا تھا, کتنا ہی کہ آپ میرا امتی کیوں نہ ہو, وہ بھی اپنے آقا مولا کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے, وہ بھی درود و سلام پڑھتا ہے. ہم تو کسی کو معاف نہیں کرتے. قابو آ جائے صحیح کوئی, تیری ایسی نہیں جیسی, تو سارا کیتا بھی, تو گال کٹی ہے, میں ایک کٹی ہے, میں تم 100 کٹ دیے. کیوں جی, یہی ہے. اپنے کھینا بندہ ہے کہ تجھے نہ ماجدے تھے, کہ تجھے نہ نہ ہوگی, اور دیکھیں تیرے اکھا نہیں دے رہی ہے. بھئی لگ بھی گیا ہے تو تم بھی جھک جاؤ, کہو معافی مانگو, بھئی غلطی ہو گئی ہے. وہ نو کہے گا نہ ہو گیا, وہ نو کہے گا نہ ہو گیا. یہ رویہ ہمارا. ساری
ساری زندگی دو دو بھائی ہیں. میں دیکھا نا, یہ میں آپ کا رونا اپنا رونا رو رہا ہوں, میں بھی آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں, کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہوں. میں دو بھائی ہیں, ساری زندگی نہ خوشی میں نہ غمی میں. امتی ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تمہیں کوئی حق ہے امتی کہلانے کا؟ کیا یہ طریقہ تمہیں بتایا ہے زندگی گزارنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میرا شریک ہے جی, یہ تینوں کنے دسیا شریک ہے؟ یہ بات جو میں سمجھا رہا ہوں اللہ سمجھ عطا فرما دے, یہ سمجھانی پڑتی ہے مجھے. یہ پچھلے دنوں میں ایک مسجد میں گیا تو جب میری تقریر ختم ہو گئی, میرے لوگ ملے مجھے, تو کوئی دوست علاقے دے چودھری صاحب ہی بیٹھے تھے. بٹ صاحب گلاں بڑیاں تنخ کیتیاں, لوکاں سویرے کہنا بٹ صاحب کو کہہ کے تقریر کرائی. میں کہ ٹھڈ چ چور نے سارے دے دلاں چ چور نے جڑیاں میں گلاں کیتیاں. شریکے نے جڑی گل انہوں نے کیتی ہے نا تسی, اس ویلے لوکاں کہنا ہوے کہہ کے کرائی. میں کہ بھائی یہ گھر گھر کا رونا ہے, یہ گھر گھر کا رونا ہے. ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے میں دو بھائی, ساری زندگی بولتے ہی نہیں, شکل ہی نہیں دیکھنے کے لیے دیا. نہیں جی نہیں, میں نہیں بول رہا ہے تیرا کی ہوا, حصہ کھا گیا میرا, ادھار دیتا سی کھا گیا تیرا, فلانے ٹائم پیسے کھا گیا, فلانی چیز لے گیا میری. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ چپ ہو گئے سارے, جو سب بھی سو گیا. اور میری گل کو سمجھ آتی پی نہیں آتی پی. یہ گھر گھر کا رونا اس واسطے نہیں بولتے کہ سبحان اللہ سب کوئی ہوتا پیا. یہ جی میں گل کر لگا, یہ گل بڑی اوکھی تھی جی سنا لگا. سیرت سنن آئے ہو نا, میں سیرت دسن لگا تمہیں. ساری زندگی نہیں بلاتے, نہ خوشی میں نہ کرو. مر گیا تیرا مر گیا منہ ہی نہیں دیکھنا میں کہتے نہیں. کس نبی کی امتی ہو جس کو اللہ نے سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کس نبی کو امتی ہو جو کائنات کے ہر انسان کے لیے خیر مانگتا ہے, رو رو کر اپنے رب سے جہنم سے بچانے کی دعا کرتا ہے. اس نبی کی امتی ہو. کھا گیا میرا یا یہ تو سارا خاندان منا گیا, نہ جی نہ, یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو سب باہر دیتا ہے. پٹھاڑی بہ گیا تیرا, تیری تو دنیا بھی برباد ہے, تیری آخرت بھی برباد. تیروں پتہ ہی سمجھ نہیں بھی ہوتی. وہ کھا گیا تو کی ہو گیا, صحیح کھا گیا ہی نا. تو پھر میں گل نہیں سمجھانا. ڈاکو لٹ کے لے جائے تو صبر کرتا ہے, لے جاتے نا کہ نہیں, ہوں جاؤ پھیر کے لے جاتے لائے دے. پھر ادا اللہ کا حکم, کاٹا پہ جائے برداشت, اگ لگ جائے برداشت, سراب چ رڑ دے برداشت, اور زلزلے چ سارا تباہ ہو جائے برداشت, راہ کھا جائے تے برداشت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا بتاتی ہے؟ اور جنہوں نے 13 سال مار مار کے کچوبر نکال دیا, مال چھین لیے, جائیدادیں چھین لی, قتل کے منصوبے بنائے, اوجڑیاں سر مبارک پر اونٹنی رکھے, گلے میں پھندے ڈال کر مکے میں گھسیٹا گیا. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور کر دیے گئے. مکے میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. لوگ مکے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے, باز نہیں آئے, بدر میں گئے, عہد میں گئے, خندق میں گئے. اتنی ظلم, اتنی تکلیفیں, اتنی اذیتیں. مکہ فتح ہوا تو سارے گردنیں جھکا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے. کھڑے تھے کہ نہیں؟ ساڑھے مغری ہم دے آندے لاج ہو رہی ہے تونا, انہیں لبتا نہیں پڑھ دیو, انہیں سیر اٹھا دیو, ذبح کر دیو, انہوں نے مار بھی لٹو, قبضے کر لو. سب کھڑے تھے, سر جھکا کر کھڑے تھے. زبانی دعوت نہیں دی, اپنی امت کو زبانی کلامی نہیں کہا, عمل کر کے دکھا ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ. اور کہا معاف کر دیا کرو, اپنی امت کو سبق دیا, معاف کر دیا کرو.
کیا تم نہیں چاہتے تمہارا رب تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہو تو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سب کرے تھے. پوچھا کس حسن سلوک کی توقع رکھتے ہو, کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ کہا آپ بھی شریف ہیں, آپ کے باپ دادا بھی شریف تھے, شریفانہ سلوک کی توقع رکھتے. کیا کہا؟ کہا جاؤ آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی, لا تثریب علیکم الیوم, تم سب کو میں نے معاف کر دیا. تیسی سارے نہ پہلو شریکہ بنا نہیں پیار ہو سکے نما جائیں اور شریکہ بنانے. یہ تو میرا شریکہ ہے. یہ کس نے تمہیں تعلیم دی ہے؟ قرآن میں, حدیث میں, نبی کے کسی قول اور عمل نے بھائی کو شریکہ بنا لیا تمہیں. اور سنو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے اپنی امت کو. اللہ اکبر. کہا جو اپنے رشتہ داروں کے دکھ اور تکلیف برداشت کرے گا, اپنے بہن بھائیوں کے دکھ اور تکلیف بھی ہوتے ہیں. وہ اندر جتنے دو پانڈے انہوں کھڑک دینے, یہ ہونا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ دنیا ہے. یہی تو تیری آزمائش ہے کہ تیرا رویہ کیا بنتا ہے اس کے بعد. یہ تو ہونا ہے. تیرے بھائی نے تو تیرے گھر پڑنا ہے, یہ دنیا ہے, نظام ہے دنیا کا, یہ تو ہوتا ہے. بھائیاں نے تو بھائیاں نے چلو جو کرنا ہوتا, پیچھے جڑیاں کر دیا مزران ہے نا, اتنے بھی بڑا کام خراب ہوتا ہے. پچھو توبہ گوڑے پچھو اتھو آ رہے ہوئے, اتھو چاہ رہے ہیں میرے گوڑے. فوج اگے ہوتی ہے تو آتے گوڑے پچھو چاہ رہے ہیں اتھو دی. کہا جو رشتہ داروں کے دکھ اور تکلیفیں برداشت کرے گا, اپنے رحم رشتہ داروں کے دکھ اور تکلیفیں برداشت کرے گا, اذیتیں برداشت کرے گا, اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ان سے قطع تلقی نہیں کرے گا. کام بڑا اٹھا ہے. پھر ان سے قطع تلقی نہیں کرے گا. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. یہ کڑویاں سلطانے بچھیاں سلطانی کام بڑا اوکھا ہے. گلیجے تے پتھر رکھ کے کام کرنے پہتے پھر اللہ اجر بھی دیتا ہے. میں کہنا ہونا لے جائے پر آتے خیر صلی ہے, کھا جائے پر آتے خیر صلی ہے, تیرا حق مار لے دے خیر صلی ہے. اور رب نو کہ اللہ یہ لے گیا تو کوئی گل نہیں, تیرے خزانے سے کوئی کمی نہیں, میں تیرے کو اور مانگ دینا. وہ دے سکتا کہ نہیں؟ تیرا یقین تو ہوئے لے گیا تو پھر کیڑی گل ہے, تیرا حصہ کھا گیا تو پھر کیڑی گل ہے, تیرا گلہار کھا گیا تو پھر کیڑی گل ہے. اپنا آئے تیرا سکا کوئی گل نہیں, کوئی حرجہ گل نہیں. سوچ کوئی بھی دنیا کا مال ختم ہو جاتا ہے, لٹ لے جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, اپنے کو نقصان ہو جاتے ہیں. راکھ آ گیا تو پھر کیڑی گل ہے. اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں, میں تیرے کو مانگنا تیری رضا واسطے میں نے معاف کیتا کر کے تے بھیج دتا. کیویں معاشرے چ اللہ دی رحمتاں ہوندیاں نے, کیویں تیرے گھر چ اللہ دی برکتاں ہوندیاں نے, کیویں اللہ تیرے درجات نو بلند کردا ہے. اس واسطے میں کہنا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت تے عمل کرنا اللہ دنیا بھی سواردا تے اللہ آخرت بھی سوارے گا. اس واسطے میرے بھائی اور دوستوں میں تہاڈے اگے گزارش کرنا چاہتا ہوں, بڑیاں سیرتاں دیاں محفلاں تے بڑیاں سیرتاں دیاں کانفرنساں اونچیاں اونچیاں تے بڑے بڑے علماء تے کروڑاں تے لاکھاں روپیہ لگدا ہے, لیکن گل کیوں بنے گی؟ عمل نہ. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جانا. یہ خاکی اپنی فطرت میں منو نہیں جاتا. عمل سے بات بنے گی. عقیدت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اپنی زبان سے. جتنے بھی دنیا کے چھوٹے چھوٹے بظاہر کام نظر آتے ہو, آپ کو بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آتے, لیکن کوشش کرو وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کس طرح کیا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں میں, بڑے بڑے کاموں میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھو. خدا کی قسم دنیا کی زندگی میں بھی اللہ امن اور چین دے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ سکون اور امن چین والی زندگی عطا فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ جماعت نے کاموں کی جماعت نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے تو اسی لیے کیا ہے کہ ہم سب اس بات کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. عمل بھی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کی رحمت بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے, اپنی امت کو پوری زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا, معاشرہ سنوارنے کا طریقہ سکھایا, دنیا کے نظام چلانے کا طریقہ سکھایا. اللہ نے شریعت عطا فرما کے بھیجا, اللہ نے اپنا قرآن دے کر نظام حیات دنیا کے اندر دے کر بھیجا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس جد و جہد میں لگا دی, ساری زندگی لگا دی. نہ مال کی پرواہ کی, نہ جان کی پرواہ کی, نہ اولاد کی پرواہ کی, نہ وقت کی پرواہ کی. جماعت اسلامی بھی یہی کہتی ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں, اپنی معاشرتی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں, اور اپنی اجتماعی زندگی کو بھی سنوارنے کے لیے اللہ کے اس قرآن کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد بھی کریں. یہی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن ہے. اللہ ہم سب کو بل کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب